to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, मुआहिदे तक नहीं पहुंचे, अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की, रेड लाइन्स और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं वो बता दी हैं। मुज़ाकरात में लचक दिखाई, किसी डील के बगैर वापस जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance के मुज़ाकरात के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, हम ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर जा रहे हैं, अब देखते हैं ईरान हमारी फाइनल ऑफर का क्या जवाब देता है। वाज़ेह और मुस्बत तस्दीक दरकार है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरानी वक्त से जौहरी हथियार ना बनाने से मुतल्लिक कोई वाज़ेह अज़म नहीं सुना। मुज़ाकरात में नेक नियति से शिरकत की। अच्छी खबर ये है कि ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बातचीत हुई। मुआहिदे तक ना पहुंचना अमरीका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। मज़ीद कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान इख्तिलाफात दूर करवाने और डील की कोशिश की। नायब सदर JD Vance की सरबराही में अमरीकी वक्त वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। एक मुलाकात में किसी मुआहिदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अमरीका से मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद उमूर पर इत्तफाक हुआ, कुछ नुकात पर इख्तलाफ से जामे मुआहिदा नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का बयान, कहा सफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। जंग के बाद मुज़ाकरात हुए जिससे बदएतमादी और शुबहात भी थे। मुज़ाकरात में अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई, कुछ नए मौज़ूआत शामिल हुए हैं। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। फ़रीक़ैन के दरमियान मुतादिद पैगामात और मतन का तबादला हुआ है। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रहेगी। सफारती महाज पर ईरानी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. दोनों मुल्कों का सीज फायर के अज़्म पर कायम रहना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वक्त की वापसी के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर जंग बंदी मंजूर करने पर दोनों मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD Vance की मुलाकात, खुसूसी एची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। दोनों ममालिक का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन चाहता है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए सालिसी के किरदार को जारी रखने के अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सूरह आल इमरान की आयत शेयर कर दी और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم ایران کو شکست دے چکے ہیں، امریکہ جنگ جیت چکا ہے، ایران نے پانی میں جنگ بارودی سرنگیں لگا رکھی ہیں، ہمارے پاس بارودی سرنگیں صاف کرنے والی مشینری ہے، آبنۂ ہورمز کی صفائی کر رہے ہیں، اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عوام کی خدمت کا مشن کسی صورت نہیں رکے گا، حکومت ہر حال میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسلام آباد مذاکرات پر ٹویٹ، کہا ایرانی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات، دونوں ملکوں کی تکنیکی ٹیموں نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ 1979 کے بعد امریکہ اور ایران میں اعلیٰ سطح براہ راست مذاکرات ہوئے، امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل تھے۔ ایران کی طرف سے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات میں حصہ لیا۔ امریکی جہازوں یو ایس ایس فرینک ای پیٹرسن اور مائیکل مرفی کا آبی گزرگاہوں کی حفاظت کے لیے آپریشن، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں 2 امریکی جہاز آبنۂ ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے ہیں، دونوں جہاز آبنۂ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کے مشن پر ہیں، آبنۂ ہرمز سے ایرانی پاسداران انقلاب کی بچھائی گئی سرنگیں ہٹائی جائیں گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے آبنۂ ہرمز پر اب بھی ایران کا کنٹرول برقرار ہے، امریکی فوج نے آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کا مشن شروع کر دیا ہے، دونوں بحری جہازوں نے آبنۂ ہرمز سے گزر کر خلیج عرب میں آپریشنز انجام دیے، آنے والے دنوں میں اضافی امریکی فوجی اور زیر آب ڈرونز بھی اس آپریشن میں شامل ہوں گے، آزادانہ تجارت کے فروغ کے لیے اس محفوظ راستے کو جلد میری ٹائم صنعت سے شیئر کریں گے۔ ایرانی فوج نے آبنۂ ہورمز میں امریکی جہازوں کے آپریشن کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اب پاسداران انقلاب ایران کا کہنا ہے کہ فوجی جہاز نے آبنۂ ہورمز سے گزرنے کی کوشش کی تو شدید رد عمل آئے گا، صرف غیر فوجی جہازوں کو مخصوص ضوابط کے تحت گزرنے کی اجازت ہے، آبنۂ ہورمز سے کسی بھی بحری جہاز کی آمد و رفت کا اختیار صرف ایران کی مسلح افواج کے پاس ہے۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، میکرون کا علاقائی امن و استحکام پر زور، کہا پائیدار امن کی راہ ہموار کی جائے، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کا احترام ناگزیر ہے، آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادانہ بحالی انتہائی ضروری ہے۔ فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی رابطہ، مشرقی وسطی کی صورتحال اور امریکہ ایران جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ ایمانوئل میکرون کہتے ہیں جنگ بندی کو بغیر کسی تاخیر کے لبنان تک توسیع دی جانی چاہیے، صدر میکرون اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کا بھی رابطہ، فرانسیسی صدر نے کہا امن کے لیے دیر پا سفارتی حل ناگزیر ہے۔ خود پرستی اور دولت کی پرستش بہت ہو چکی، کیتھولک پیشوا پوپ لیو کی جنگ پسند عناصر پر کڑی تنقید، کہا طاقت کے مظاہرے ختم ہونے چاہیے، حقیقی طاقت زندگی کے لیے خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، قومی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ بس کریں، اب امن کا وقت ہے، مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھیں، اسلحے کی منصوبہ بندی کرنے والی میز پر نہ بیٹھیں۔ پاکستان امن کا فاتح بن کر ابھرا، پاکستان کی سفارتی کامیابی پر سمندر پار پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند، کہتے ہیں پاکستان کی کامیابی سفارتکاری دنیا کی تاریخ کا ایک اہم باب ثابت، مضبوط قیادت نے عالمی سطح پر ملک کے مثبت تشخص کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا، سفارتی طاقت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے، پاکستان کی پہچان امن اور استحکام کے فروغ سے جڑی ہوئی ہے، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی بصیرت کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی، خلیجی جنگ کے تناظر میں بھارت کی سفارتی ناکامی پر اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کانگریس رہنما جے رام رامیش نے ایکس پر پوسٹ میں کہا امریکہ نے پاکستان کو اہمیت دی، بھارت برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم نہ اٹھا سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نکاسی آب کے پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا، نکاسی آب کے منصوبوں پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم، مانسون سے قبل سیوریج لائن اور پانی کے نکاس کے پروجیکٹس کی یقینی تکمیل کی ہدایت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری، سرگودا، گجرات، ملتان، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں کام جاری، جہلم، راولپنڈی اور دوسرے شہروں میں بھی منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں۔
لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، حزب اللہ کا بھی جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 97 افراد شہید، 133 زخمی۔ 2 مارچ سے اب تک 2020 لبنانی شہری شہید ہو چکے۔ حزب اللہ کے بھی حملے، اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا۔ غزہ کے معصوم فلسطینیوں پر ظلم تھم نہ سکا، اسرائیل کا کیمپ پر حملہ، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ البریج پناہ گزین کیمپ کے بلاک 9 میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بستی غزہ کے الیکسا ہاسپٹل میں 6 لاشیں اور 7 زخمی منتقل، 4 کی حالت تشویشناک۔ جنوبی غزہ میں بے گھر افراد کے خیمے پر ڈرون حملہ، خان یونس کے قریب بنی سہیلا میں حملہ، 3 افراد زخمی۔ انسانی بحران میں اضافہ، طبی سہولیات پر دباؤ بڑھ گیا۔ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرات، تل ابیب میں مظاہرین کی احتجاجی ریلی، اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی، مظاہرین کا نیتن یاہو سے تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ۔